جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ موجود ہوں کراچی پریس کلب میں، اور کراچی پریس کلب میں ڈیموکریٹک پینل نے جو ہے 31 دسمبر کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے اپنے پینل کا جو ہے اناؤنسمنٹ کر دیا گیا ہے، اعلان کر دیا ہے، جس میں صدر کے لیے سعید سربازی کا نام دیا گیا، جبکہ نائب صدر کے لیے مشتاق سہیل صاحب کا نام دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خازن یعنی خزانچی جو ہیں ان کا نام دیا گیا احتشام سعید قریشی صاحب کا، ان کے ساتھ ساتھ جبکہ سیکرٹری کا نام دیا گیا ہے شعیب احمد کا، اور ان کے ساتھ ساتھ جوائنٹ سیکرٹری کا جو نام دیا گیا ہے محمد اسلم خان کا نام دیا گیا، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ ان کے مد مقابل جو لوگ ہوں گے ان سے کافی حد تک کافی بڑے پیمانے پہ جو ہے ووٹ حاصل کر سکیں گے، اور جیتنے کے بعد جو ہے پریس کلب میں اور پریس کلب کے ممبران ہیں، صحافی حضرات ہیں، ان کی جو ہے خدمت سر انجام دے سکیں گے۔ اسی حوالے سے آئیے جن لوگوں کے نام منتخب کیے گئے ان سے بات کرتے ہیں۔ آئیے، میں اصل میں دی ڈیموکریٹس گروپ سے ہمیشہ گراس روٹ لیول سے گورننگ باڈی سے مختلف عہدوں پہ میں رہا ہوں، جس میں جوائنٹ سیکرٹری رہا ہے، نائب صدر رہا ہوں، اور پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عزت دی ہے اور اس گروپ کے ممبروں نے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کر کے مجھے صدر کا جو دیا وہ میں ان کی توقعات پر پورا اتروں گا، اور انشاءاللہ جہاں خوبصورت بلڈنگ بنی ہے میں کوشش کروں گا کہ میری ترجیحات میں ہے کہ کراچی پریس کلب کا امیج مزید بلڈ اپ کیا جائے، اور اس کے لیے ایک عشرے سے زائد ہو گیا ڈیموکریٹس مسلسل یہاں پر کراچی میں پریس کلب میں تعمیر و ترقی کا ایک نمایاں نام ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ ترقی کا نام، ترقی کا نشان ہے تو ڈیموکریٹس ہے۔ آج پھر ایک پینل کا اعلان کیا گیا، گزشتہ برس بھی اعلان کیا گیا تھا، میں پہلی بار جوائنٹ سیکرٹری اس پر منتخب ہوا، اور اب دوبارہ مجھے جوائنٹ سیکرٹری کے لیے نامنیٹ کیا گیا ہے۔ اس گروپ نے ڈیموکریٹس نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پوری کوشش ہوگی کہ جس طرح ہم نے ماضی میں ڈیموکریٹس نے کراچی پریس کلب کی ترقی کے لیے کام کیا، ممبران کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، ہم آئندہ بھی ممبران کے لیے اور کراچی پریس کلب کے لیے اپنی خدمات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دیکھیں، ہمارا جو ڈیموکریٹس گروپ ہے اور خاص طور پہ ہماری جو لاسٹ جو گورننگ باڈی ہے جس ہمارے صدر فاضل جمیلی صاحب اور رضوان بھٹی صاحب جس طرح کلب کو ڈیولپ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں ایک نئی روح پھونک دی ممبرس کے لیے اور ان کے اہل خانہ اور ان کے بچوں کے لیے، آپ سمجھیں ایک دلچسپی کا ذریعہ بن گیا۔ پورے سال جو تقریبات ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی فیملی کلب نہیں ہے، مطلب ماضی میں کہا جاتا تھا کہ یہ فیملی کلب نہیں ہے، ہم فیملی، لیکن آج تو صورتحال یہ ہے کہ پورا دن ایونٹس کے علاوہ بھی جو ہے یہاں پہ ممبرس کی فیملیز آتی ہیں، تو اسی تسلسل کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ جو تعمیرات ہیں، جو ترقی کا سفر ہے انشاءاللہ جاری رہے گا، فیملیز کے لیے، ممبرس کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے۔ ہمارا جو ترجیح ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ میڈیا کے حالات ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اس میں ہم اپنے ممبرس کو جو کراچی پریس کلب کے ممبرز ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی انشاءاللہ، چاہے وہ میڈیکلز کے حوالے سے ہو، آپ نے لاسٹ باڈی نے بھی ہمارے اس میں کام کیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہم چاہیں گے اسکلز کے حوالے سے، جو بے روزگاری کے حوالے سے کچھ اس میں ہم کوشش کریں گے کچھ سپورٹنگ ہم جو ہے نا کچھ رقم مختص کر سکیں، اور ان کی جو ہے نا فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو ہم اپنے ممبرس کو اللہ نے چاہ اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اپنے ممبرس اور دیگر جو ہمارے ایسوسیٹ ممبرز ہیں اور بھی جو ہمدرد لوگ ہیں ان سے تعاون سے انشاءاللہ ہم اپنے ممبرس کی جو آپ کہہ لیں کہ فلاح و بہبود کے لیے انشاءاللہ سب سے آگے ہوں گے۔ دیکھیں، کوشش کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جو صحافتی مسائل ہیں، جو ہمارے صحافی برادری کے مسائل ہیں، ان کو جو ہمارے حکمران ہیں، اعلیٰ حکمران ہیں، ان تک پہنچائیں اور حل کرانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم اس وقت بہت سنگین مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس میں بے روزگاری بہت ہے، ہمارے جو ادارے، ہمارے صحافی اغوا کیے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، جو بہت سارے مسائل ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ صحافیوں کے مسائل پہ گزشتہ کئی برسوں سے کراچی پریس کلب اور دیگر تنظیمیں آوازیں اٹھاتی ہیں اور اپنا لوہا منوا کے وہاں سے نکلتی ہیں، تو انشاءاللہ اس بار بھی کہیں بھی کسی صحافی کو، کسی دوست کو، ہمارے کسی بھی بھائی کو کوئی بھی پرابلم ہوئی تو ہمیشہ کی طرح کراچی پریس کلب اس کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی وہ نا امید نہ ہوگا، کیونکہ جہاں جس پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی کہیں بھی کسی صحافی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ پاکستان کا اگر صحافی ہوتا ہے تو کراچی پریس کلب نے اس صحافی کے لیے بھرپور آواز اٹھائی ہے اور ہمیشہ سے اٹھاتا رہے گا۔ عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں۔